علیکم، میں امداد سمرو۔ بلاول بھٹو کی زندگی کو خطرہ ہے۔ کہاں سے خطرہ ہے؟ کس نے بلاول بھٹو زرداری کو دی ہیں دھمکیاں، اور وہ بھی سرعام؟ وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے تفصیل کے ساتھ۔ اس کے علاوہ سندھ میں دھرنے جاری ہیں وزیر اعظم اور بلاول بھٹو زرداری کے واضح اعلان کے باوجود، اور بلاول بھٹو زرداری نے سکھر میں جو اعلان کیا کہ کینالز کا منصوبہ ختم ہو چکا، دفن ہو چکا، اس کے باوجود نہ صرف دھرنے جاری ہے بلکہ احتجاج میں بھی شدت آ گئی ہے۔ اس پر بات کریں گے۔ اور مریم نواز صاحبہ نے اپنے ہی والد کے خلاف ایک طرح سے کر لی ہے بغاوت، مگر وہ پازیٹیو بغاوت ہے۔ کیا بغاوت کی ہے مریم نواز صاحبہ نے، وہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتانے جا رہا ہوں اس ویلاگ میں۔ اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب پر 3 نومبر 2022 کو ایک حملہ ہوا تھا، اس حملے کے ملزم کو سزا ہو گئی ہے، مگر عمران خان پر حملے کے مقدمے میں یا کسی اور مقدمے میں، وہ میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ چیزیں رکھنی ہیں۔ تو جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب براہ راست، کیونکہ پاکستان اور انڈیا میں تناؤ ہے، اور تناؤ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ آبی دہشت گردی یا آبی جنگ پاکستان پر مسلط کرنے کا انڈیا نے اعلان کر رکھا ہوا ہے، اور میں آپ کو مسلسل ایک گزارش کر رہا ہوں کہ فوری طور پر یا آئندہ کچھ سال تک انڈیا پاکستان کا پانی بند نہیں کر سکتا، البتہ جب دریاؤں میں پانی زیادہ ہوگا، اور خاص طور پر وہ دریا جو پاکستان سے انڈیا کے حصے میں چلے گئے تھے انڈس واٹر ٹریٹی کے دوران، تو اس میں ان دریاؤں پر انڈیا پانی چھوڑ کر پاکستان کے کئی علاقوں کو ڈبونے کی سازش کر سکتا ہے، حملہ کر سکتا ہے، مگر فوری طور پر پاکستان کا پانی بند نہیں کر سکتا۔ یہ تناؤ بہت بڑھا ہوا ہے، اور اس پر اب انڈیا میں بذات خود چرچا چل رہا ہے بہت زیادہ، اور وہ سوال اٹھا رہے ہیں انڈین چینلز اور انڈین صحافی، اور وہ یہ کہہ کے سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی مودی سرکار نے جو فیصلہ کیا اس سے پاکستان کا ایک شہری، ایک ناگرک بوند بوند کو ترسے گا، پیاسے مریں گے پاکستانی، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اور وہ اس کو ایک پرائیڈ لے کر یا خوشی سے یہ بات کر رہے ہیں، یعنی 24 کروڑ لوگوں کا پانی بند کرنا اور ان کو پیاسا مارنا ان کے لیے جیسے کوئی مذاق ہو، اور ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے، مگر بہرحال وہ اس طرح کی ڈسکشن وہاں پر چل رہی ہیں۔ تو اس میں جو کل میں دیکھ رہا تھا انڈین ٹی وی چینل آج تک، اس میں کچھ ڈسکشنز چل رہی تھیں، تو وہاں پر باقی ایکسپرٹ تو بیٹھے ہوئے تھے، کچھ ایکسپرٹ جو ہیں وہ مایوس کر رہے تھے انڈین جو وہ اینکر تھیں خاتون، جو سمجھ رہی تھی کہ جی کل سے پانی بند ہو جائے گا اور پرسوں سے پاکستان کے کھیت اجڑ جائیں گے اور پاکستان بنجر ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ وہ سندھو پر جو تنازع ہے پاکستان کے اندر، سندھ اور پنجاب کا، اس کا بھی وہ ذکر اور اس کا بھی وہ تذکرہ کر رہے تھے۔ لیکن اس میں ایکسپرٹس تو اپنی رائے دے رہے تھے کہ جی ابھی تو ہم ایسا کچھ نہیں کرنے کی پوزیشن میں، البتہ وہ یہ ضرور بتا رہے تھے کہ ڈیزائن موجود ہے، اور آج سے اگر کام شروع کیا جائے تو آئندہ 5 سے 10 سالوں کے اندر اندر پاکستان کا پانی عام سیزن میں مکمل طور پر روکا جا سکتا ہے، یہ وہ کہہ رہے تھے۔ اور یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو مسلسل کہتا آ رہا ہوں کہ چناب اور جہلم پر انڈیا کچھ نہیں کر سکتا، پاکستان کے لیے کا پانی نہیں روک سکتا، سندھو پر بھی نہیں روک سکتا۔ لیکن بہرحال اس ڈسکشن کے دوران ایک صاحب ششانت سرین نامی بیٹھے ہوئے تھے، بی جے پی کے لیڈر، انہوں نے جو گفتگو کی، وہ گفتگو آپ سنیں گے تو یہ وہ انڈیا ہے یا یہ وہ بی جے پی ہے؟ ظاہر انڈیا میں سارے کے سارے لوگ اس طرح کے جنونی نہیں ہیں، اور وہاں پر بذات خود کانگریس جو ہے ان کی لیڈرشپ سوال کر رہی ہے کہ بھائی یہ کیا مودی نے جنون سوار کیا ہوا ہے قوم پر، اینٹی مسلم، اینٹی کرسچن، اینٹی سکھ، یہاں تک کہ اینٹی لبرل ہندو، یعنی وہ ان کو جینے کا حق ہی نہیں ہے، اس طرح کا جنون وہاں پر مودی نے پیدا کیا ہوا۔ اس پر راہل گاندھی بھی سوال کر رہے ہیں۔ لیکن جو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ صاحب جو تھے ششانت سرین، انہوں نے گفتگو میں بات کی، جب بلاول بھٹو زرداری کا جو پرسوں کا جلسہ تھا سکھر کا، اس کا ذکر کیا انہوں نے، اور اس ذکر میں انہوں نے کہا کہ جی اسی طرح کی الفاظ ان کے ہیں، لیکن میں ظاہر ہے اس طرح بات نہیں کر سکتا، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ جو ان کے الفاظ ہیں ان کو میں ذرا وہ میں آپ کے سامنے نہ رکھوں،
لیکن انہوں نے کہا کہ جس طرح کی زبان بلاول بھٹو استعمال کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا بلاول بھٹو نے مودی سرکار کو للکارتے ہوئے کہ سندھو ہمارا ہے، سندھو کا پانی بند کریں گے، یہ ممکن نہیں، ہم نہیں ہونے دیں گے، اب یا تو سندھو میں ہمارا پانی بہے گا یا پھر سندھو میں آپ کا خون بہے گا، یہ بلاول بھٹو نے بات کی۔ تو اس پر سشانت جو ہیں انہوں نے کہا کہ اسی طرح کی باتیں کی جگہ ان کے کوئی اور لفظ تھا، ان کی ماں کیا کرتی تھی اور ماری گئی، اسی طرح کی باتیں کی جگہ لفظ کوئی اور تھا، ان کے نانا یعنی ذوالفقار علی بھٹو شہید کیا کرتے تھے اور وہ قتل ہو گئے، اور ان کا حشر یعنی بلاول بھٹو کا حشر بھی یہی ہوگا، یعنی مارے جائیں گے۔ اب یہ بات ویسے اگر وہ یہ نہ کہتے، لیکن جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھٹو کا جو معاملہ تھا وہ ظاہر ہے انڈیا کو آنکھوں میں کھٹکتے تھے بھٹو، انہوں نے جس طرح کی ڈپلومیسی کی تھی یا جس طرح کی پولیٹکس کی تھی اس میں انڈیا ظاہر ہے بھٹو سے بہت زیادہ پریشان بھی تھا۔ لیکن بہرحال اب یہ اگر پہلی بار ایسی بات ہوتی اور ڈسکشن میں آ جاتی کہ جی یہ ان کے خاندان کے ساتھ یہ ہوا ہے تو ایک اور بات ہے، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ جی انڈیا کے خلاف اس کی ماں بھی اس طرح کی باتیں کرتی تھی، ماری گئی، اس کا نانا بھی اس طرح کی باتیں کرتا تھا، قتل ہو گیا، اور اس کا حشر بھی یہی ہوگا، تو ظاہر ہے یہ بات ایک دھمکی اور تھریٹ کے زمرے میں آتی ہے۔ اور اس میں اگر بات یہ صرف یہاں تک ہوتی تو اور بات، آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو زرداری صاحب جب وزیر خارجہ تھے اور وہ وہاں انڈیا میں ایک سمٹ تھی، اور سمٹ کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں گئے کسی کانفرنس کے لیے، تو انڈین سرکار نے بلاول بھٹو زرداری کے آمد کو اچھا نہیں سمجھا تھا، ہر ممکن کوشش کی تھی کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ نہ آئیں، اور وہاں کے وزیر خارجہ جے شنکر نے بلاول سے ہاتھ ملانے کے بجائے یوں دور سے باقیوں سے ہاتھ ملا رہے تھے، تو بلاول یا باقیوں سے ہاتھ نہیں ملایا، تو بلاول سے ہاتھ نہیں ملانا تو صرف یہ جو ہاتھ جوڑ کر جو ہمارا سندھی کلچر بھی ہے، تو بلاول نے بھی جواب میں ہاتھ جوڑ کر ان کو سلام کیا، کیونکہ ہمارا سندھی کلچر یہی ہے، ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے۔ تو پھر بلاول سے سوال ہوا تو بلاول نے بھی کہا تھا کہ ہمارا کلچر بھی یہی ہے، اگر انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا، ہاتھ جوڑ دیے تو ہم نے بھی ہاتھ جوڑ دیے بھائی سامنے، یہ سلام کا طریقہ ہے ہمارا۔ تو اس وقت بھی جے شنکر نے بلاول کو ہاتھ ملانا یا ان کو ویلکم نہیں کیا تھا، بلکہ یہاں تک ہوا کہ بلاول کی آمد روکی جائے تو ایک بی جے پی کے بندے نے اس ٹائم پر 2 کروڑ روپے کی بلاول بھٹو کے سر کی قیمت لگائی تھی، بی جے پی کا کوئی وہاں کا انتہا پسند رہنما تھا مقامی، 2 کروڑ روپے، اور اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا تھا۔ اس پر بعد میں بلاول بھٹو زرداری نے اسٹیٹمنٹ دی تھی وہاں پر ایک امریکن نشریاتی ادارے کو، ادھر ہی انہوں نے کہا کہ جی نریندر مودی پارٹی نے میرے سر کی قیمت 2 کروڑ روپے لگا دی ہے اور پورے بھارت میں میرے خلاف مظاہرے کیے گئے، پڑوسی ملک کے وزیر خارجہ کے سر کی قیمت لگانے کا مطلب لائن عبور کرنا ہے، مودی گجرات کا کسائی ہے اور اس کی حقیقت کو غلط ثابت کرنے کا یہ مناسب طریقہ نہیں، نہ ہی ایسے انتہائی اقدامات اٹھانے چاہیے۔ تو یہ مودی کی حکومت نے یا مودی کی پارٹی نے یہ کیا تھا بلاول بھٹو زرداری کے خلاف۔ اب ان کے لیڈر پروگرامز میں بیٹھ کر بلاول بھٹو زرداری کے زندگی کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ جس طرح جو حشر نانا کا ہوا، یعنی قتل کر دیا گیا، عدالتی قتل ہوا، والدہ بم دھماکے میں مار دی گئی، تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تو یہ ظاہر ہے بلاول بھٹو زرداری کے لیے انڈیا کی طرف سے ایک دھمکی ہے، کیونکہ کل جب سے بلاول بھٹو زرداری نے تقریر کی سکھر والی، تو اس کے بعد سے انڈین میڈیا آپ دیکھیں تو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے تو وہ اٹھا کر بلاول بھٹو زرداری کی تقریر کا چرچا کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بھٹو، بے نظیر اور بلاول ایک لیگیسی چلی آ رہی ہے نا، تو انڈیا جو ہے وہ اس کی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری، انڈین میڈیا یا انڈین لیڈرشپ جو ہے زیادہ بلاول بھٹو زرداری کی تقریر کا چرچا کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک وہاں پر انڈیا میں ہو رہا ہے، ظاہر ہے ایک جہالت ہے جو کچھ بی جے پی کر رہی ہے، یا جو کچھ ایک خاص مائنڈ سیٹ کا انڈین میڈیا کر رہا ہے، پوری کی پوری سوسائٹی تو نہیں ہے اس طرح کی۔ تو بہرحال ایک یہ معاملہ۔ اب دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ جناب 2 روز پہلے یعنی یہ اپنا 24 اپریل کو بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعظم میں ملاقات ہوتی ہے وفود کے درمیان، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور بلاول مل کر پریس کانفرنس کرتے ہیں، ایشو کینالز کا ہوتا ہے، اور جو معاہدہ جو کہ بلاول بھٹو نے پرسوں دکھایا تھا سکھر کے جلسے میں،
وہ معاہدہ ہوتا ہے کہ جی آئندہ پانی کے اوپر کوئی بھی مسئلہ جو ہوگا، وہ کوئی منصوبہ ہوگا، وہ ہم مشترکہ مفادات کونسل سے اتفاق رائے کی منظوری کے بغیر نہیں اس پر عمل کریں گے۔ اور 6 کینالز کا ایشو جو ہے وہ بھی مشترکہ مفادات کی کونسل میں 2 مئی کو لے جایا جائے گا، اور اتفاق رائے سے اگر نہیں ہوتا اتفاق رائے تو منصوبہ ختم۔ ظاہر ہے اس میں بالکل واضح پوزیشن ہے۔ ملک کے وزیر اعظم اور سندھ کی حکمران جماعت کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کرتے ہیں، لیکن اور اناؤنس کرتے ہیں کہ جی، اور بلاول کہتے ہیں، پیپلز پارٹی کہتی ہے، مراد علی شاہ کہتے ہیں منصوبے ختم کروا کے ہم آئے ہیں، اب صرف ایک جو ہے وہ رسم باقی ہے CCI کی۔ لیکن وکلا کہتے ہیں، عامر نواز وڑائچ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں اٹھیں گے جب تک ہمیں نوٹیفیکیشن نہیں ملتا۔ میری خود بات ہوئی عامر نواز سے، اور انہوں نے وہاں پر ان کی جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی انہوں نے کی۔ پھر اس اعلان کے بعد سوشل میڈیا پر زیادہ جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کو خبردار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ خبردار، یہ دھوکہ ہے، دھوکے میں مت آنا۔ یہ ایک بار دھرنا ختم کروائیں گے اور پھر تھوڑا سا معاملہ ٹھنڈا ہوگا، ہم سندھ میں ٹھاپر کہتے ہیں، ذرا تھوڑا سا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو انہوں نے دوبارہ خاموشی سے کام شروع کر دینا کینالز کا۔ تو جب تک اعلان نہیں ہوتا، ہمیشہ کے لیے دفن نہیں کر دیا جاتا کینالز کا یہ منصوبہ، تب تک دھرنا جاری رہے گا۔ اور پھر لوگ کل پرسوں مجھے دوست بتا رہے سکھر میں کہ وہاں پر لوگوں کی آمد ایسے ہے کہ جیسے کوئی کہیں کوئی میلہ لگا ہوتا ہے، ہزاروں میں لوگ آ رہے ہیں، ہزاروں میں جا رہے ہیں۔ اور سندھ کے ہر وہ شخص جو جاس پانے کی پوزیشن میں ہے، ادیب، شاعر، دانشور، کوئی سکھر سے نکل رہا ہے، کوئی کراچی سے نکل رہا ہے، سکھر تو قریب ہے، کوئی دادو سے، کوئی مورو سے، کوئی نواب شاہ سے، کوئی نوشہروں سے، کوئی گھوٹکی سے، کوئی کشمور سے، کوئی کندھ کوٹ سے، کوئی لاڑکانہ سے، کوئی ٹھٹا سے، کوئی بدین سے، گاڑیاں بھر کر لوگ لے کر جا رہے ہیں، دھرنے میں جا کر بیٹھے۔ اب جو سوال ہے جو پوچھا جا رہا ہے، مجھ سے بار بار لوگ پوچھتے ہیں یہاں پر کہ جب اعلان ہو گیا، ڈیمانڈ منظور ہو گئی، تو اس کے باوجود دھرنا ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ میں جو جواب دے پا رہا ہوں وہ تو دے رہا ہوں، لیکن یہ سوال ہمارے وفاق کے لیے ہے، یہ سوال اسلام آباد کے لیے ہے، جن کے لیے بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ اندھے اور گونگے ہیں، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ ان میں سننے کی صلاحیت ہے نہ دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ کیوں؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈیں کہ کیوں ملک کے وزیر اعظم کی زبان سے نکلا ہوا لفظ معتبر ہونا چاہیے، نہیں ہے۔ جن کی جماعت مسلسل 15 سال سے سندھ میں حکومت بنا رہی ہے، مینڈیٹ لوگ دے رہے ہیں، ووٹ دے رہے ہیں، ان کی پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو، اور جن کی شکل کو لوگ ووٹ دے رہے ہیں، ان کی زبان پر لوگ اعتبار نہیں کر رہے، ان کی زبان معتبر نہیں ٹھہری۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کا اعتبار اٹھ چکا ہے وفاق کے وعدوں سے، کہ جو کچھ وفاق وعدے کرتا ہے وہ پورے نہیں کرتا، اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کی اس حکومت میں، پیپلز پارٹی کے ووٹ پر قائم اس حکومت نے وہ وعدے جو کیے گئے تھے پورے نہیں کیے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب وفاق پر لوگوں کا اور صوبوں کا اعتبار اور صوبوں کے عوام، کیونکہ یہ معاملہ اس میں کیا مسلم، کیا ہندو، کیا سندھی، کیا پنجابی، کیا پٹھان، کیا اردو اسپیکنگ، کیا بلوچ، کیا ہزارہ وال، کیا گلگتی، کیا بلتی، کوئی بھی کسی بھی قومیت سے، کیا سرائکی، کیا کشمیری، کسی بھی قومیت سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ جو سندھ میں بستے ہیں، چاہے وہ نئے ہیں چاہے وہ پرانے ہیں، وہ سب ایک پلیٹ فارم پر ہیں، سب کٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، نو مور کینالز آن انڈس ریور، ان کا یہ نعرہ ہے۔ نغمے بن گئے، ترانے بن گئے، لوگ کہتے ہیں تحریک ہے، میں کہتا ہوں کہ لہر ہے۔ اس طرح کی لہریں قوموں میں صدیوں میں اٹھا کرتی ہے۔ لیکن جو سوال، اس سوال کا جواب ہمارے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بابو، اسلام آباد یعنی وفاق کی سیاست کرنے والی بڑی پولیٹیکل پارٹیز، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتیں، ان کو اس سوال کا جواب ڈھونڈنا چاہیے، اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ 4 بابو جو ان کو بھاشن دے دیتے ہیں اس پر عمل کر لیتے ہیں، تو پھر اعتبار جاتے جاتے
تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن اعتبار واپس آنے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے۔ پنجابی کی کہاوت ہے نا کہ ہتھاندیاں دتیاں دنداں نال کھولنیاں پیندیاں نے، تو ہاتھوں سے جو گرہیں لگائی ہیں وہ دانتوں سے کھول رہے ہیں اور دانتوں سے پسینے آ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کے لیے تو پرابلم ہے ہی ہے سندھ میں۔ مال بردار گاڑیاں آج 10واں روز ہے، نئی پورٹ سے ملک کے دیگر علاقوں کی طرف، پنجاب کی طرف، کے پی کے کی طرف، بلوچستان کی طرف جا پا رہی، نہیں کوئی ایکسپورٹرز کا جو ہے وہ سامان کراچی پورٹ اور بن قاسم پورٹ پر جا پا رہا، نہیں جا پا رہا۔ تو رویے دیکھنا ہوں گے، سوچنا ہوں گے کہ کیا کیا ہے ہم نے 70-72 سال میں صوبوں کے ساتھ، اور وفاق نے کتنے وعدے کیے اور کتنے پورے کیے، کتنے پورے نہیں کیے۔ پرامن لوگ ہیں، سڑک پر بیٹھے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں، کہیں سے کوئی غداری کا فتویٰ جاری کرتا ہے، کہیں سے کوئی کرتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا غداری کے فتووں سے۔ لیکن سوچنا یہ ہوگا کہ اعتبار جب ختم ہو جائے، رشتے کس پر قائم ہوتے ہیں؟ اعتبار پر۔ میاں بیوی کا رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ، ماں بیٹے کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، بھائی بھائی کا رشتہ، اعتبار کے اوپر چلتا ہے۔ خونی رشتوں میں بھی جب بدگمانیاں آ جائیں تو بدگمانی آ گئی ہے تو بدگمانی کو ختم کرنے کا طریقہ جو ہے نا وہ بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں۔ بلوچستان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے جی بلوچستان میں جو دہشت گرد ایلیمنٹ ہے وہ تو کسی اور ایجنڈے پر ہے، لیکن جو عام بلوچ پولیٹیکل ورکر ہے، عام بلوچ پولیٹیکل پارٹی جو آئین اور قانون کے اندر رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں، وہ اعتبار نہیں کر رہے۔ تو اعتبار بحال کرنا ہوگا، اور اعتبار بحال کرنے کے لیے چل کے جانا پڑتا ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں، کل مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے موٹر وے پر دھرنا دیا تھا، ڈاکٹر راشد سوبرو نے جو روڑی کے بائی پاس سے آگے موٹر وے کی طرف جانے والے راستے پر دھرنا دیا، بڑا جلسہ ہوا، بہت بڑا ہجوم تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کا مورو میں، دادو مورو پل پر، سندھو کے پل پر، وہاں پر ان کا احتجاج تھا، اور احتجاج روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے اور بڑھ رہا ہے، شدت اس میں ہو رہی ہے۔ اچھا جی، اب عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا تھا، مریم نواز صاحب والے معاملے پر میں آتا ہوں، جو 3 نومبر 2022 کو اس میں فائرنگ کی تھی، اپنا جس ملزم نے، اس کو جو ہے وہ سزائے عمر قید کی سزا ہوئی ہے 2 بار۔ عمران خان پر حملہ اور پلس میں جو شہری وہاں پر جلسے میں ایک جاں بحق ہو گیا تھا نوجوان معظم، اس کا قتل ثابت ہونے پر جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے وزیر آباد کی، اس نے ملزم کو جو ہے وہ عمر قید 2 بار اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ 4 افراد اس میں زخمی ہوئے تھے، ملزم کا نام نوید ہے۔ اب جی مریم نواز صاحبہ نے کل اعلان کیا بڑا زبردست، بہترین، پنجاب اپنی ایئر لائن بڑے عرصے سے سنا جا رہا تھا کہ چلانے جا رہا ہے، اس کے لیے 4 جہاز جو ہیں وہ لیز پر لیے جائیں گے اور 1 سال کے اندر اندر ایئر لائنز کام شروع کر دے گی۔ لاہور شہر میں جو میٹرو لائن ہے، اورنج لائن ہے، اسی طرح بلو لائن، ماس ٹرانزٹ پروگرام گجرانوالا، اور وہ اس کا جو ہے وہ کام شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو اصل چیز ہے وہ ہے بلٹ ٹرینز پنجاب میں چلائی جائیں گی۔ لاہور سے راولپنڈی بلٹ ٹرین کی منظوری دی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ 6 روٹس پر جس میں لاہور سے شاہدرہ ناروال ہائی سپیڈ ٹرین، لاہور سے رائیونڈ قصور پاک پتن لودھراں تک ہائی سپیڈ ٹرین، یہ چلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسی طرح لالا موسیٰ سے سرگودا براستہ ملکوال ہائی سپیڈ ٹرین چلانے کا فیصلہ، فیصل آباد سے چک جھمرا اور شاہین آباد تک ہائی سپیڈ ٹرین، اور یہ ساری جو ہیں ٹرینیں چلانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ اور اس میں جو میں نے آغاز میں کہا کہ جی پازیٹیو بغاوت مریم نواز نے کی ہے۔ نواز شریف صاحب کی پولیٹکس پرائیویٹائزیشن پر مبنی ہے، پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر دو، اسٹیل مل کو پرائیویٹائز کر دو، یہ کر دو وہ کر دو۔ ان کی صاحبزادی یعنی وفاقی حکومت شہباز شریف کوشش کر رہے ہیں کہ پی آئی اے پرائیویٹائز ہو جائے، لیکن ان کی نواز شریف صاحب کی صاحبزادی جو ہیں وہ صوبے میں سرکار کی ایک ایئر لائن بھی چلا رہی ہیں، اور پاکستان ریلوے کی اشتراک سے پنجاب حکومت کی طرف سے ہائی سپیڈ اور بلٹ ٹرینز چلانے کا منصوبہ بھی بنا رہی ہیں۔ تو ایک اچھی تبدیلی ہے۔ پرائیویٹائزیشن مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوتی، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایک بہت اچھا منصوبہ ہوتا ہے، اور یا پھر حکومت اپنے لوگوں کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے بہتر ایڈمنسٹریشن دے کے بہتر ایئر لائنز بھی چلا سکتی ہے،
بہتر بلٹ ٹرینز بھی چلا سکتی ہے، بہتر ہسپتال بھی چلا سکتی ہے، بہتر کالجز، یونیورسٹیز اور اسکولز بھی چلا سکتی ہے۔ اتنی سی گزارش ہے کہ لاہور میں وکلا بیٹھے ہوئے، ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے دھرنے پر ہسپتالوں کی پرائیویٹائزیشن کے خلاف۔ تو ایک طرف ہسپتالیں پرائیویٹائز ہو رہی ہیں، دوسری طرف سرکاری پنجاب سرکار ایئر لائنز چلانے کا فیصلہ کر رہی ہے، تو ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ ڈاکٹروں کے معاملے کو بھی دیکھا جائے، ان سے بھی بات چیت کی جائے، ان سے مذاکرات کیے جائیں، ان کے بھی تحفظات ختم کیے جائیں تاکہ ہسپتالوں میں لوگوں کو سہولت میسر آ سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔